جب آپ کا تھوڑا بہت یہاں جو اکانومی ہے وہ کاشتکاری پہ ہے، ایگریکلچر پہ ہے، اسی بھی پانی کو جو نا موڑا جا رہا ہے، اور سندھ کی جو بنیادی حق ہے، ہم سندھی عوام کے ساتھ ہیں۔ پیپل پارٹی ہم مطالبہ کرتے ہیں پیپل پارٹی کے لیے سٹانس لے۔ اگر پیپل پارٹی جو ہے وہ کہتی کہ ہماری نہیں مانتی تو پھر اس حکومت سے نکل آؤ۔ اگر آپ حکومت سے نکلتے آتے ہیں تو 2 دن کے لیے حکومت نہیں رہتی۔ السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ پاکستان میں ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو چکا ہے اور وہ ہے پانی پر جنگ۔ دریائے سندھ سے 6 نہریں نکال کر پنجاب کے چولستان کے ریگستانی علاقے کو آباد کرنے کے وفاقی حکومت کے منصوبے کے خلاف سندھ بھر میں احتجاج پچھلے کئی مہینوں سے جاری ہے۔ اس منصوبے کے تحت پنجاب کے چولستان کی صحرائی زمین کو آباد کرنے کے لیے 4.5 لاکھ ایکڑ فٹ پانی مزید چاہیے ہوگا، اور سندھ کو خدشہ ہے کہ یہ اضافی پانی سندھ کے حصے سے پنجاب کو دیا جائے گا، کیونکہ پنجاب کو پہلے ہی آبپاشی کے پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ پنجاب کئی دفعہ اپنے حصے کے پانی میں اضافہ کی درخواست کر چکا ہے، پر سندھ کے پاس یہ پانی نہیں، بلکہ سندھ میں پانی کی قلت کی وجہ سے 2 بار طویل قحط آ چکا ہے۔ اس لیے سندھ کے حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سمیت تقریباً تمام سیاسی اور قومی پرست جماعتیں اس منصوبے کو رد کر چکی ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ ایسا کر کے سندھ کے حصے کے پانی سے پنجاب کے صحرائے کو آباد کر کے اور سندھ کے کھیتوں کو صحرا میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ تاہم احتجاج کے باوجود ارسا، جو کہ صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کا ادارہ ہے، نے چولستان کینال پروجیکٹ کے لیے پانی مہیا کرنے کا گرین سگنل دے دیا ہے، جس کے بعد سندھ، پنجاب اور وفاق کے درمیان تنازع شدت اختیار کر گیا ہے۔ سندھ کا موقف ہے کہ ابھی چولستان کینال پروجیکٹ مشترکہ مفادات کونسل کے سامنے زیر التوا ہے، اس لیے جب تک کونسل کوئی فیصلہ نہیں کر لیتی اس وقت تک نہروں کے منصوبے پر کسی لحاظ سے کوئی پیش رفت نہیں ہونی چاہیے۔ سندھ کے مطابق اس کو ابھی بھی 1991 کے پانی کے تقسیم کے معاہدے کے مطابق اس کے حصے سے کم پانی مل رہا ہے، اور اگر دریائے سندھ سے مزید نہریں نکالی گئیں تو ڈاؤن سٹریم سندھ میں پانی کا شدید کمی ہو سکتی ہے سندھ کو۔ اس کے علاوہ سندھ کا یہ بھی اعتراض ہے کہ 1991 کے معاہدے کے مطابق ہر سال کوٹری بیراج سے 10 ملین ایکڑ فٹ پانی کو ڈاؤن سٹریم چھوڑا جانا چاہیے تاکہ سمندر کا بہاؤ مناسب رہے، لیکن یہ بھی نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے سندھ کے ساحلی علاقے سمندر برد ہوتے جا رہے ہیں اور اس کا خدشہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب پانی کا معاملے پر وفاق اور سندھ کی جو لڑائی ہے وہ کیا رخ اختیار کرے گی، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں گے سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب، رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور آپ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے آبی وسائل کے ممبر بھی ہیں۔ سینیٹر ضمیر گھمرو صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کریں گے، اور آپ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون کے ممبر ہیں، اور ہمیں ڈاکٹر حسن عباس صاحب جوائن کر رہے ہیں، ماہر آبی امور ہیں، اور آپ نے امریکہ سے آبی وسائل کے بہتر استعمال پر پی ایچ ڈی بھی کر رکھی ہے، اور آبی معاملات پر دنیا کے کئی ملکوں میں اپنی خدمات جو ہیں سر انجام دے چکے ہیں۔ پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں، یہ جو سندھ کا خدشہ ہے کہ اگر آپ انڈس ریور سے آپ کنال نکالتے ہیں 6، اس سے سندھ کے اندر پھر سے ڈراؤٹ آ جائے گا، اور سندھ کے پاس جو پانی ہے وہ آلریڈی کم ہے، مزید کم ہو جائے گا۔ یہ درست خدشہ ہے کہ غلط خدشہ ہے؟ دیکھیے، یہ جو خدشات ہیں ان میں سیاسی رنگ بھی ہے اور ان میں حقیقت بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ میرا جو تعلق ہے نہ تو کسی سیاست کے ساتھ ہے نہ کسی صوبے کے ساتھ ہے، میں ایز اے سائنٹسٹ اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ کیا کینالز بنانا پاکستان کو مزید گرین کرنے کا خواب پورا کرنے کے لیے ناگزیر ہے یا نہیں ہے۔ تو ایک بڑا سمپل سادہ سا سائنٹیفک آنسر ہے کہ اگر آپ 21ویں صدی میں کینالز بنا رہے ہیں یہ سوچ کے کہ آپ کا ڈیزرٹ گرین ہو جائے گا، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو دوبارہ سوچنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے، کینال جو بنتی ہے وہ ایسی جگہ پہ بنتی ہے جہاں زمین ہموار ہوتی ہے۔ ڈیزرٹ میں تو زمین ہموار نہیں ہے، ادھر تو ٹیلے ہیں، ٹبے ہیں، جا کے تو دیکھیں چولستان کو،
ادھر تو ہموار جگہ ہی نہیں ہے. انگریز نے جتنے کینال بنائے وہ ابھی تک چل رہے ہیں کیونکہ اس نے وہ جگہ جو قدرت نے ہموار کی ہوئی تھی اس کے اوپر بنائی. تو انہوں نے کہاں اپنے ٹیوب ویل لگائے ہیں؟ وہ تو ٹیوب ویل اور پلاننگ کہاں ہے چولستان میں؟ دیکھیے جو چولستان میں ان کے پاس جو لینڈ ہے وہ آلریڈی وہ لینڈ ہے جس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. اور کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ کیونکہ وہاں پہ پانی نہیں تھا اور وہ ادھر پانی پہنچ نہیں سکتا. کینال اگر آپ کسی طریقے سے ادھر کاٹ کے لے بھی جاتے ہیں, آپ نے کبھی دیکھے یہ مڈل ایسٹ میں پیسہ بہت زیادہ آ گیا, انہوں نے بڑی بڑی شاہراہیں بنائیں ڈیزرٹ میں, لیکن ڈیزرٹ میں شاہراہ انجینئر تو آ کے بنا جاتا ہے لیکن ہوا تو نہیں رکتی, ہوا سے اس کے اوپر سینڈ ڈیونز بن جاتے ہیں. اور یہ بہت بڑی پرابلم ہے اس وقت مڈل ایسٹ میں کہ بڑی بڑی شاہراہیں ہیں, کچھ عرصے کے بعد اس کے اوپر پورا کا پورا سینڈ ڈیون آ جاتا ہے. اب ایک اور طریقہ بھی ہے, جب آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے صحرا میں سڑک بنانی ہے تو آپ اس کو ٹوپوگرافی کے ساتھ ڈیونز کے ساتھ کس طرح سے لے کے جائیں. مختصر کریں تو اس وقت چونکہ چولستان کے اندر لوگوں نے مظاہرے کرنے شروع کر دیے, انہوں نے کہا کہ جی آپ ہم چھوٹے کسان ہیں, ہم سے آپ نے ہماری زمین چھین لی, لاہور ہائی کورٹ وہ چلے گئے ہیں. پھر وہاں پہ سندھ میں لوگ سراپا احتجاج ہیں, تمام لوگ احتجاج کر رہے ہیں, آپ نے ہمارے سے پانی چھین لیا. جو چولستان میں لوگ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے 5000 ایکڑ لیا ہے وہ انہوں نے وہاں پہ انہوں نے آپاشی یہ فارمنگ وغیرہ کرنی شروع کی ہے جہاں پہلے سے فارمنگ ہو رہی تھی. دیکھیے میں اس بارے میں کچھ بہت زیادہ حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کہاں پہ فارمنگ کر رہے ہیں اور کہاں پہ نہیں کر رہے, لیکن اگر چولستان کے میں اس ایک ہم لوگ دیکھتے ہوتے ہیں سیٹلائٹ امیجز دیکھتے ہیں, اس میں کوئی خاطر خواہ وہ جو ایریا انہوں نے لیا ہے اس کے بیچ میں نیا گرین فٹ پرنٹ نہیں بنا ابھی تک. مطلب ہے کہ خاطر خواہ سے مطلب ہے کہ اگر میں کہوں نا کہ 1000 2000 4000 ایکڑ ہے جس میں نیا گرین فٹ پرنٹ بنا ہے, ہارڈلی اینی. کچھ تھوڑی بہت انہوں نے وہاں پہ ویلز بنائے ہیں, ویلز بنا کے کوئی پیوٹ سسٹمز وغیرہ لگائے ہیں, اور وہ جو ویلز ہیں وہ فاسل گراؤنڈ واٹر کو ٹیپ کر رہے ہیں وہاں سے, جو کہ بہت ڈینجرس ہے چولستان میں, کیونکہ جو جیولوجی ہے نا اس جگہ کی اس میں اس کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی سی پاکٹس ہیں فریش واٹر کی گراؤنڈ میں زیر زمین, اور ان فریش گراؤنڈ واٹر کے نیچے سیلائن واٹر ہے. ڈیپ گراؤنڈ واٹر سارے کا سارا چولستان کا سیلائن ہے, اور یہ جو چھوٹی چھوٹی پاکٹس ہیں یہ وہاں پہ پرانا ہاکڑا ریور چلتا تھا, اس نے کچھ تھوڑی بہت پاکٹس وہاں پہ کریٹ کی ہوئی ہیں. لوکلز اس سے جو ہے وہ سبسسٹنس قسم کی ایگریکلچر یا فارمنگ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میٹھا پانی ہے وہ تو تھوڑا سا ہے, اس کے نیچے پھر نمکین پانی ہے, تو آپ کچھ عرصے پہ ہی وہاں پہ فارمنگ کر سکیں گے, اس کے بعد پھر نمکین پانی آ جائے گا. دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ آپ تھوڑی دیر کے بعد وہ پانی ویسے ہی ختم ہو جائے گا, دوسرا یہ کہ اگر وہ ویل چلتے چلتے اس میں سے نمکین پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں آپ کی زمین ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. اچھا سینیٹر سندھو صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اب دیکھیں یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہے, اس کے اندر چونکہ آپ سینٹ کی کمیٹی واٹر ریسورسز کی کمیٹی میں آپ ہیں, اس وقت سندھ سراپا احتجاج ہے سر, اس کے اندر آپ کے جو مین کولیشن پارٹنرز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی, انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی اگر پانی کے مسئلے کے اوپر آپ نے ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا تو ہم حکومت سے باہر آ جائیں گے, یہاں تک انہوں نے کہہ دیا. اور آپ کی تو کولیشن گورنمنٹ ہے, جو مشرف صاحب تھے وہ کالا باغ ڈیم نہیں بنا سکے, تو یہ جو 6 کینال آپ بنانے جا رہے ہیں یہ آپ ان کے کنسنسس کے بغیر کیسے بنائیں گے؟ اور وہ کہتے ہیں جی آپ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں معاملہ کیوں نہیں لاتے؟ دیکھیے میں ڈاکٹر صاحب کی طرح کوئی ماہر تو نہیں اس کام کا, یہ جو بھی کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آخر وہاں پہ بھی کافی اذہان بیٹھے ہیں جو مطلب یہ باتیں کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ سعودی عرب کو دعوت دی گئی ہے, باقی ملکوں کو دعوت دی گئی ہے, اور اگر اتنی زمین جو ہے اس کو زرعی کاشت کے لیے پیداوار کے لیے اگر ہم اب کر لیتے ہیں تو وہ زمینیں سرسبز ہو جائیں گی, اور آپ دیکھیں گے کہ کم وسائل میں جو ہے جو مسائل ہیں وہ کم ہو جائیں گے, وسائل بھی کم ہوں گے اور مسائل بھی کم ہوں گے, اور لوگوں کی زمینیں بھی آباد ہوں گی. تو مجھے تو اس بات کی نہیں. نمبر 2, اگر آپ جس طرح سے آپ نے فرمایا ہے آپ نے بڑا اس پہ فورس کیا کہ سراپا احتجاج ہے, آج ابھی حسن اقبال اور ان کا سندھ کے چیف منسٹر اکٹھے پریس کانفرنس کر رہے تھے. اچھا, کوئی ایسی بات نہیں تھی اس میں. نہیں, میں تو چولستان والوں کا پوچھ رہی ہوں, کیونکہ وہ لاہور ہائی کورٹ چلے گئے اور انہوں نے یہ کہا, جو ہمارے پاس فگرز ہیں وہ یہ ہے کہ جو 2 کینال آپ نکال رہے ہیں نا, وہ آپ سندھ کو اگر آپ وہ دیتے ہیں تو 1.2 ملین ایکڑ جو ہے, نہیں 12 ملین ایکڑ جو ہے وہ ایگریکلچر لینڈ اس سے سرسبز ہوتا ہے, اور اگر آپ اس کو چولستان میں لے کے جاتے ہیں تو 1.2 ملین ایکڑ آف ڈیزرٹ جو ہے وہ سرسبز ہوتا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ 12 ملین کے ایگریکلچر لینڈ سے آپ نکال کے 1.2
ملین ایکڑ ڈیزرٹ میں لا رہے ہیں. میرا توازن تو نہیں ہے. جہاں تک میں سمجھوں میں 35 لاکھ جو ہے اپنا زمین ہے 35 لاکھ ایکڑ وہ آباد ہوگی اس پہ, جو میرے پاس فگرز ہیں. اور جو 35 لاکھ ایکڑ زمین آباد ہوگی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عام آدمی ہے وہاں پہ جس کا جسم و روح کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل ہے, کیا یہ اس کے لیے بہتر نہیں تو عام آدمی تو ہائی کورٹ چلا گیا ہے, وہ تو پٹیشن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑے کوآپریٹ فارمرز کے لیے ہے. نہیں, اس طرح جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, اگر وہ ہی از ویری رائٹ کہ ان کا مطلب پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ہمیں تو سمجھ آ رہی ہے نا کہ یہ کیا کچھ کیا جا رہا ہے. مطلب کہ اس میں سیاست بھی انوالو ہوگی, بہت کچھ انوالو ہوگی, جس کی بھی ہے, چھوڑے اس بات کو. لیکن کیا آرمی والے یا مطلب اگر آرمی ہماری اپنی پاکستان کی آرمی ہے, اگر وہ بھی جاتے ہیں ساتھ کام کر رہے ہیں اور اگر وہ بھی اس میں حصہ ڈال رہے ہیں, سعودی عرب ڈال رہے ہیں, وہ انیشیٹو ہی انہی کا ہے. نہیں تو انیشیٹو اگر ان کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو لوگ 3-4 لوگ یا 5-6 لوگ یا جو بھی وٹس ایور, لیکن اب تو چونکہ معاملہ سب جوڈس ہو گیا, پینڈنگ ہو گیا, اب تو جو بھی نتیجہ ہے. ادھر سے کنال بنانے سے پہلے یہ تو دیکھ لیتے کہ اس کے اندر پانی کس قسم کا ہے. 6 کنالز ہیں سندھ میں علیحدہ ہے, نمکین پانی کے اوپر کنال بنا کے بیٹھ رہے ہیں. 6 کنال ہیں مریض جہانگیر صاحبہ, 6 کنالز ہیں, ایک کے پی کی ہے, 2 جا رہا ہے چولستان, 2 کنال چولستان. اور جو آپ پاکستان گریٹر تھل کی بات کر رہے ہیں یا گریٹر چولستان کی بات کر رہے ہیں, وہاں پہ تو ابھی سیکنڈ فیز شروع ہونا ہے. 2 کنال وہاں پہ صرف جا رہے ہیں. اچھا, ادھر سینیٹر ضمیر گھمرو صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, سندھ سے ان کا تعلق ہے. سر مجھے یہ بتائیے, یہ جو 6 کنال کے اوپر اتنا بڑا تنازع کھڑا ہو گیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کہاں پرٹیکولرلی کھڑی ہے؟ اگر یہ معاملہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں نہیں آتا اور ہمارے یہاں پہ سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے تو بہتری آئے گی, تو اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے, حکومت یہ 6 کنال بنا لیتی ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا لائے عمل ہوگا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف اس پہ واضح ہے کہ 6 کینالز کے لیے سسٹم میں پانی موجود نہیں ہے. یہ جو 35 لاکھ ایکڑ زمین آباد کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ 1991 میں جو واٹر اکارڈ ہوا تھا اس میں انہوں نے جو ڈسٹریبیوشن کی تھی پانی کی وہ ایکچوئل پرسنٹیج پر نہیں کی تھی, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ 117 ملین ایکڑ فٹ جو ہے پانی ہوگا, اس پر ہم وراثت کرتے ہیں. پہلے جو ہے وہ سندھ پنجاب جو ایگریمنٹ تھا اس کے تحت جو ہے 48% پانی سندھ کا ہوتا تھا, 48% پنجاب کا ہوتا تھا, باقی 4% پانی بچتا تھا. لیکن 1991 میں نہ صرف جو ہے وہ 2 اسٹیک ہولڈر بڑے تھے, سندھ اور پنجاب اس میں, اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہوتی تھی وہ برٹش گورنمنٹ ان کو اگر تنازع ہوتا تھا تو ریفری کے طور پر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی تھی. لیکن ایسا ایکٹ میں کیا کیا گیا کہ 10% پانی ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا, اس کو 40% جو ہے وہ ووٹ کا حصہ دیا گیا. فیڈرل گورنمنٹ کا جو ہے وہ شیئر 0% ہے, اس کو بھی جو ہے وہ اپنا ممبر دیا گیا. تو 50% اور 50% جو ڈیسیشن میکنگ پنجاب اور سندھ کے درمیان ہوتی تھی وہ سندھ کا 20% بچ گیا, باقی 80% جو ہے وہ دوسروں کا ہو گیا. تو اس میجارٹی کی بنیاد پر جو ہے وہ فیصلے کرنے شروع کر دیے, اور اس کو پانی کے معاملے میں جو سندھ کا جو ڈیسیشن میکنگ کا پاور تھا وہ 1992 کے ارسا ایکٹ میں ختم کر دیا گیا, اور شیئر بھی جو ہے وہ 6% جو ہے وہ پانی کا پنجاب اور سندھ پنجاب ایگریمنٹ کے تحت 48% مگر سینیٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی بات تو سمجھ گئے ہیں کہ آپ کا شیئر ڈیسیجن میکنگ میں ختم کر دیا گیا پانی کے ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے, اب آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کولیشن پارٹنر ہے, اس حکومت کو آپ نے ہی کھڑا کیا ہوا ہے, اگر یہ 6 کنال بنتے ہیں آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ ہماری پارٹی نے, ہمارے چیئرمین نے واضح کر دیا ہے کہ بھائی پانی کی جو ڈیسیشن میکنگ ہے اگر اس کو جو ہے وہ فالو نہیں کیا جا رہا, اور سی سی آئی میں جو سندھ گورنمنٹ نے جو آبجیکشنز داخل کیے ہیں, کیونکہ پانی کے ڈسپیوٹ ریزولیشن کا جو فورم ہے وہ سی سی آئی ہے, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے. اگر اس میں جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے آبجیکشنز جو فائل کیے ہیں چولستان پروجیکٹ کے خلاف اور تھل کینال پارٹ 2 کے خلاف, وہ جب تک ڈیسیشن ان پر نہیں آتا تب تک آپ کوئی اسکیم شروع نہیں کر سکتے. اگر اگینسٹ کانسٹیٹیوشن کوئی اسکیم شروع کی گئی تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کوalition میں رہنے پر غور کرے گی. یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیان آیا ہے. کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل جو میکینزم ہے ان کو بھی بائی پاس کر رہے ہیں نا. کانسٹیٹیوشنل میکینزم جو ہے وہ کیونکہ سندھ میں جو ہے وہ اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے, اور سندھ میں جو ہے وہ ڈیلٹا تباہ ہو گیا ہے. 2 ملین ایکرز جو ہے وہ
जमीन समंदर खा गया है और एरोजन हो रही है। मगर सर और आपने सिंध बड़ी में जो है वो अहम बात की, हमने अपने इंट्रोडक्शन में ये बात बताई थी जो आप डेल्टा की बात करें, मगर आपने बड़ी अहम बात कर दी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कह दिया है कि अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में पानी के ऊपर कोई ऐसा फैसला ना हो जो सिंध को काबिल कबूल हो तो फिर वो ये भी सोच सकते हैं कि वो कोलिशन से बाहर आ जाएं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और ये जो पानी का इशू है ये एक रियल इशू है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, इसलिए चूँकि वहाँ पे बड़े पैमाने के ऊपर एहतजाज हो रहा है, चाहे वो सिंध कौम परस्त जमातें हों, चाहे वो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हों। अब इसका हल जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हम पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं वाटर वॉर्स के ऊपर। हमने देखा है वफाक और सिंध के दरमियान और पंजाब और सिंध के दरमियान एक तनाज़ा खड़ा हो गया है और वो 6 कनाल को लेके हुआ है कि 6 कनाल अगर इंडस वाटर के ऊपर बन जाते हैं तो फिर सिंध का ये मुतालबा है कि वहाँ पे फिर से एक ड्राउट आ जाएगा और उनका जो डेल्टा है वो जो है वो ख़राब होगा। घुमरो साहब, आपकी जानिब सबसे पहले ये बताइए, आपने कहा कि ये मामला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाना चाहिए, आपको क्या उम्मीद है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में क्या हल निकले? जी घुमरो साहब, घुमरो साहब आपसे बात हो रही है, सेनेटर ज़मीर घुमरो साहब। जी जी दोबारा करें। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से आपको क्या उम्मीद है, क्या हल निकालना चाह रहे हैं आप वहां से? मेरे ख्याल में जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को ही हल निकालना है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट इन मामलात में रेफरी का किरदार अदा करती है, पार्टी का नहीं करती। तो फेडरल गवर्नमेंट पर सारी जिम्मेवारी है कि वो CCI का इजलास बुलाए और उसमें जो सिंध गवर्नमेंट के एतराज़ात हैं उनको एड्रेस करे और पानी की अवेलेबिलिटी का जो वोट के बुनियाद पर इरसाद से सर्टिफिकेट लिया गया है सिंध की मुखालफत के बावजूद, उस पर जो है वो बहस करे। उसमें CCI में जो हमारे ऑब्जेक्शंस हैं तो उस हवाले से ही जो है वो ये मामला सॉल्व हो सकता है कि पानी की उसमें अवेलेबिलिटी का भी इशू हो जाएगा। अगर साफ बात की जाए, चूंकि लोग आपको देख रहे हैं, साफ अगर बात की जाए, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिर्फ ये एक्सेप्टेबल होगा कि 6 कैनाल्स मत बनाए जाए रिवर इंडस पे? यहाँ बिल्कुल वाटर शॉर्ट ऑफ दिस आपको और कुछ एक्सेप्टेबल नहीं? बिल्कुल वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो सिस्टम में है नहीं, और कालाबाग डैम के इशू पर भी यही इशू था जो सिंध मुखालफत कर रहा था। लोग बीइंग अ लोअर रिपेरियन, उनका जो है वो माहौलियात, उनका जो है वो क्लाइमेट बिल्कुल तब्दील हो गया है पानी की जो है वो कमी की वजह से। इस वजह से हमारा मौक़िफ़ यही है कि पानी की सिस्टम में मौजूदगी नहीं है, उसके बावजूद अगर ये इतने बड़े कैनाल बनाए जाएंगे तो इंडस में पानी जब होगा ही नहीं सिस्टम में, तो जो आबाद ज़मीनें हैं, जो आबाद इलाके हैं, वहाँ से कहाँ से पानी आएगा? और जो CCI का फोरम है वो रिडंडेंट है, 90 दिन में उसकी मीटिंग होनी है, गवर्नमेंट मीटिंग नहीं बुला रही। बावजूद हमने सेनेट में जो है ये इशू उठाया और कौमी असेंबली में उठाया कि आप इसको रिडंडेंट नहीं करें। CCI को इम्पॉर्टेंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम है पानी और बिजली के मामलात पर, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने अभी तक जो है नहीं बुलाया। सारी रिस्पांसिबिलिटी अभी फेडरल गवर्नमेंट पर है कि वो इस इशू को एड्रेस करे इन द इंटरेस्ट ऑफ द फेडरेशन और सूबों को आपस में नहीं लड़ाए। राइट सर, इसका रिस्पांस मैं लेना चाहती हूँ। इससे पहले कि वी गो टू द एक्सपर्ट, सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए आबी वसाइल के मेंबर भी हैं, आपने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का अभी तक एक इजलास क्यों नहीं बुलाया? वो कह रहे हैं आप बुलाएं, हमारा मसला वहाँ खड़ा हुआ है। देखिए मरीज़, चंद दिन पहले मेरे भाई हैं सेनेटर ज़मीर घुमरो साहब, एडवोकेट जनरल भी रहे हैं, सीनियर एडवोकेट हैं मुझसे, इन्होंने एहतजाज किया था, बात की थी वहाँ पे। लेकिन जब इनको हम लेके आए हैं और सारी बात हुई है तो फिर लॉ मिनिस्टर ने इनको पूरी सेटिस्फाई किया और उसके बाद ये बैठ गए वहाँ पे कि ठीक है। उन्होंने कहा जी कोई ऐसी बात नहीं होगी, आपके हिस्से का पानी जो है उसको किसी किस्म का कोई ज़द नहीं पहुँचेगी। नहीं तो 6 कैनाल आप नहीं बना रहे? बता तो रहा हूँ ना, कैनाल बनेंगी, इनके सामने बात हुई है, पूछे सेनेटर भाई से, मेरे भाई से, इनके सामने बात हुई, इन्होंने एहतजाज किया। उन्होंने कहा जी आपको अब किसी किस्म का वो नहीं होगा, किसी किस्म की कोई ऑब्जेक्शन। दूसरा, जब हम तक वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं, मैं तो एक मेंबर हूँ ना जी, चेयरमैन भी इनके अपने हैं, शहादत अवान साहब, आज भी मीटिंग थी, उसमें कभी किसी किस्म की इस किस्म की बात नहीं हुई अभी तक, आज तक। शहादत अवान साहब ने आप तक कोई बात ही नहीं की कैनाल्स के वाटर रिसोर्सेज के बारे में कोई बात नहीं हुई, आज भी नहीं, पिछली मीटिंग में भी नहीं। ये कौन सी मीटिंग में? वाटर रिसोर्सेज की।
واٹر ریسورسز کی میٹنگ میں واٹر کی بات، کنالز کی بات ہی نہیں ہوئی بڑے بھائی، لیکن یہ ایجنڈے پہ نہیں تھا، اور نہ پچھلی دفعہ تھا نہ اس دفعہ تھا. اس لیے آج تک سیلابی صورتحال کے بارے میں اور دوسری صورتحال کے بارے میں. لیکن ایک بات کا میں چشمدید گواہ ہوں کہ پچھلی دفعہ جب سینٹر صاحب نے، ضمیر گومر صاحب اور سارے پیپلز پارٹی کے دوستوں نے، بہن بھائیوں نے تو اس پہ بات کی، اکٹھے پروٹیسٹ کیا، تو پھر ان کو یقین دلایا گیا، تو یہ پھر بیٹھے ہال میں. اس کے بعد اچھا دوسری ابھی بات جو آپ نے بھی دوبارہ بات کی ہے کہ وہ جو ویسے آپ نے یقین کیا دلایا ان کو؟ وہ انہوں نے اپنا سینٹر اعظم نذیر طارق صاحب نے، فیڈرل منسٹر صاحب نے، کہ آپ کے بارے میں جو آپ کے حصے کا پانی ہے اس میں سے ایک بوند بھی ہے وہ بھی کم نہیں ہوگی. اور یہ ان سے پوچھ رہے ہیں، ان کے سامنے بات ہوئی تھی. اچھا دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ ان کو چاہیے، یہ اب بھی چاہیے جو آپ نے فرمایا وہ پریکٹیکل پاسبل حل ہے، کہ ابھی بھی کچھ لوگ جو اس بارے میں، جس طرح ڈاکٹر صاحب ہیں ماہر ہیں اور دوسرے لوگ ماہرین ہیں، ان کو بٹھا کے سارے اسٹیک ہولڈرز بیٹھے اور اس مسئلے کو ایڈریس کریں. ادروائز یہ دوریاں تو بڑھے گی نا پھر. اچھا ڈاکٹر صاحب چونکہ یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب سینیٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ان کو اطمینان دلایا ہے، لا منسٹر صاحب نے کہا ان کو کہ جی یہ 6 کینال بنیں گے، اس کے اندر ایک بوند بھی سندھ کا جو ہے وہ شامل میرے بھائی سینٹر سے پوچھ لیں ان سے. سر دیکھیے یہ تو چیزیں بات چیت میں تو ہر چیز ممکن ہو جاتی ہے، لیکن میں اس وقت تک کسی چیز پہ بلیو نہیں کرتا جب تک اس کے اوپر کوئی بیک اینڈ کے اوپر سائنٹیفک ورک نہ ہوا ہو. آپ نے تو اس کے اوپر کام کیا، آپ نے معاملات کو دیکھے. جی میں نے یہ سارے معاملات دیکھے ہیں. میں تھوڑا اپنے سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ میں ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف دا پبلک وہ میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ لوگ نہیں تو سیاست میں الجھ جاتے ہیں اور وہ ایکچوئل جو فیکٹس ہیں گراؤنڈ کے اوپر ان سے تھوڑا دور ہو جائے. اس بات کا ضرور جواب دیجیے گا، چونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کا ایک بوند بھی، وہ کہتے ہیں کہ اگر 6 کینال بنتے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ سندھ کا ایک بوند بھی جو ہے پانی کا وہ نہ. میں 1 منٹ کے لیے دیکھیں جی، میں 1 منٹ کے لیے ایزیوم کر لیتا ہوں کہ سندھ کا ایک بوند بھی ادھر نہیں گیا. تمام پارٹیاں راضی ہو گئی ہیں، کینال بن گئی ہے، چولستان میں آ گئی ہے. آنے کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیے کینال ڈیزرٹ میں نہیں چل سکتی، ڈیزرٹ اونچا نیچا ہے. جیسے وہ تو کارپوریٹ فارمنگ ہوگی نا، تو کارپوریٹ فارمنگ جو ہے نا اس میں بھی کینال نہیں چل سکتی، کیونکہ دیکھیے کارپوریٹ فارمنگ میں بتاتا ہوں، سر نے ٹھیک بات کی ہے. کارپوریٹ فارمنگ اس طرح سے ہے کہ کارپوریٹ فارمنگ میں مینڈیٹ کیا گیا ہے گرین پاکستان کی طرف سے ہر انویسٹر کو کہ وہ ایفیشینٹ اریگیشن سسٹمز لگائے گا. ایفیشینٹ اریگیشن سسٹم کیا ہے؟ آپ کا ڈرپ سسٹم ہے، آپ کا اسپرنکلر سسٹم ہے، آپ کے رین گنز ہیں. یہ جتنے بھی سسٹمز ہیں نا یہ پریشرائز سسٹمز ہیں. یہ پمپس کے ساتھ چلتے ہیں. ان کے آگے نوزلز ہوتی ہیں، اسپرنکلرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی سر. کینال کے پانی میں ہوتی ہے ریت اور مٹی. جی ٹھیک ہے. اب ریت اور مٹی والا پانی اگر آپ پمپ میں چلائیں گے وہ پمپ آپ کا خراب کرے گا، آپ کی نوزلیں چوک ہو جائیں گی، اور آپ کینال کا پانی ڈائریکٹلی ایفیشینٹ اریگیشن سسٹم میں نہیں لگا سکتے. آپ صرف فلڈ اریگیشن کر سکتے ہیں یعنی کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا. جی پہلی بات. دوسری بات، اگر آپ کہتے ہیں جی ہم کینال کے پانی کو روکیں گے کسی پونڈ میں، اس کو ڈی سلٹ کر دیں گے، یعنی پانی کو روک دیں گے، مٹی نیچے بیٹھ جائے گی، ہم اوپر سے پانی نتھار لیں گے جو صاف ہوگا. اس کے لیے، اور یہ آپ کو کرنا پڑے گا اگر آپ نے کینال کا پانی ایفیشینٹ اریگیشن سسٹم کے لیے، اس کے لیے آپ کو بڑے بڑے پونڈز بنانے پڑیں گے ڈیزرٹ میں، جس کے بیچ میں وہ ڈی سلٹنگ ہوگی. کم از کم بھی ایک پونڈ بنانے کے لیے آپ کو، ایک پونڈ میں آپ نے پانی کو 3 دن کے لیے کھڑا کرنا ہے، پھر ڈی سلٹ ہوگا. لیکن ہم نے اس ڈیزرٹ کی گرمی میں دیکھا ہے کہ کینال کے پانی میں اتنے پولیوٹنٹس ہیں اس وقت اور اتنی بایولوجیکل کنٹامینیشن ہے کہ دوسرے دن کے بعد اس کے اوپر کائی جمنی شروع ہو جاتی ہے. ادھر ڈی سلٹنگ ہوگی، اس کے بعد میں کائی جم گئی. اس کا کیا کریں گے؟ جو لڑے ہو جس سہرا دے اتے پانی ہو ہی نہیں سکتا. تیسری چیز کہ کینال جو ہے اس کا پانی سیپ کرتا ہے گراؤنڈ کے بیچ میں، کیونکہ جہاں سے بھی کینال آئی ہے، جہاں پہ بھی پونڈز بنے ہیں، جتنی مرضی آپ لائننگ کر لیں، جو کچھ بھی کر لیں، اس پانی نے نیچے سیپ کرنا ہے. بعد میں یہ پرابلم کریٹ کرے گا واٹر لاگنگ اور سیلینٹی کی، جس طرح ہر کینال کمانڈ میں ہوا ہے. اور جتنے خرچے کی آپ کینال بنا رہے ہیں تقریباً اتنا ہی خرچہ بعد میں آپ کو یہاں پہ ڈرینیج سسٹم ڈالنے کا پڑے گا. تو جو آپ کی کاسٹ ہے اٹ وڈ اسکائی راکٹ. This is economically expensive proposition. This is not only expensive, it is infeasible, unsustainable. مگر پھر یہ آئیڈیاز آتے کہاں سے؟ دیکھیے یہ آئیڈیا جو ہے نا یہ جہاں سے بھی آیا ہے آئی ڈونٹ نو کہ یہ کہاں سے آیا. سم پیپل آر انٹرسٹڈ ان بلڈنگ کینال، کیونکہ اس کے لیے ظاہر ہے کانٹریکٹس ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، اینڈ دے مائٹ ہیو ایکسپرٹیز. انہوں نے پہلے بھی بنائی ہوں گی. اس میں انجینئرنگ کمپنیز بھی ہوتے ہیں، اس میں باقی بھی انٹرسٹ کے لوگ ہوتے ہیں جو اس میں کام کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈیزرٹ کے بیچ میں جب آپ اریگیشن کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایگزامپلس موجود ہیں کہ ڈیزرٹ میں کینالز فیل ہوئی ہیں.
آپ کے برابر میں 3 دریا موڑ کے انڈیا والے راجستھان ڈیزرٹ میں لے گئے، پھر جو اسی چولستان کی ایکسٹینشن ہے، اور انڈس واٹر ٹریٹی کر کے 3 دریا موڑ کے وہ ڈیزرٹ میں لے گئے. وہ ڈیزرٹ آج بھی ڈیزرٹ ہے، وہ گرین نہیں ہوا. تو پھر یہ پہلے ریسرچ کیوں نہیں کرتے ہیں سینیٹر صاحب؟ یہ بہت صرف الاؤ کر دیں سر، وہ کیا کم رقبے میں اگر یہ بن جاتی ہیں تو کم رقبے میں زیادہ پیداوار حاصل نہیں ہوگی؟ اچھا، یہ اس کا آنسر آپ ہولڈ کریں، کیونکہ مجھے انفارچونیٹلی کمرشل بریک لینی ہے. کمرشل بریک لیتے ہیں، مگر اتنا دلچسپ یہ ٹاپک ہے کہ ہم بریک کے اندر بھی جاری رکھیں گے. جلدی سے بریک لیتے ہیں اور پھر ویل کم بیک آن ایئر. ویلکم بیک ناظرین. پانی کے مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور بریک سے پہلے ڈاکٹر حسن عباس صاحب نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جو 6 کنال بنائے جا رہے ہیں انڈس واٹر کے اوپر، وہ جو ہے وہ سبز کریں گے، سرسبز کریں گے چولستان کو. مگر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سرسبز کر بھی لیں چولستان کو تو وہاں پہ آپ کمرشل ایگریکلچر نہیں کر سکتے، چونکہ ریگستان کے اندر کمرشل ایگریکلچر ہو نہیں سکتا. یہ ایکسپیریمنٹ پہلے بھی ہو چکی ہے. انہوں نے ہندوستان کا اگزامپل دیا، راجستھان کا اگزامپل دیا، جہاں پہ لوگوں نے یہ اگزامپل یہاں پہ 2 کنال موڑے یا 3 کنال موڑے، مگر راجستھان جو ہے وہ صحرا کا صحرا ہی رہا. سینیٹر صاحب، آپ پہلے ریسرچ کیوں نہیں کرتے جب آپ لوگ یہ پلانز بناتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، فرینکلی منیزے میرا تو ایک تو دس از ناٹ مائی فیلڈ، لیکن میں نے پھر بھی جو بھی ہے آپ کا حکم تھا میں پڑھ کے جو بھی جس طرح سے میں سارا سمجھا، میں ذمہ دار چھوٹا سا ہے گرانے سے تعلق ساری باتوں کو سمجھتا ہوں جس حد تک مجھے ہے نالج اس بات کا. اس لیے میں نے آنریبل ڈاکٹر صاحب سے کویشچن کیا کہ کیا اس کا زرعی جو کارپوریشنز ہیں ان کی جو ہوگی اپنا انکم یا دوسری چیزیں، کیا ان کا زرعی حکومت کی پیداوار میں شامل نہیں کیا جا سکتا ان کو اگر نہریں بن جاتی ہیں تو؟ جی ڈاکٹر صاحب، دیکھیے وہی میں نے بات کی ہے نا کہ نہریں بنا کے بھی آپ نہروں کے ساتھ ڈیزرٹ کو اریگیٹ نہیں کر سکتے. دیٹ از دی پرابلم. دیکھیے نہریں بنتی ہیں فلوویل لینڈس کے اوپر، جو کہ پانی کے بچھائے ہوئے ڈپازٹس ہوتے ہیں جیولوجیکلی، اس میں نہر چلتی ہے. یہ ایولین ڈپازٹس ہیں جو کہ ونڈ ڈپازٹس ہیں جس سے یہ ڈیزرٹ کا لینڈسکیپ بنتا ہے، تو اس میں کینالز نہیں چلتی. راجستھان میں 3 دریا وہ موڑ کے لے گئے. ادھر تو 6 کنالز کی بات ہو رہی ہے، کنالز بہت چھوٹی ہوتی ہیں. ایک چولستان کنال کی بات ہو رہی ہے، ادھر 3 دریا راوی، بیاس اور ستلج موڑ کے راجستھان میں انڈیا لے کے گیا ہے، اور 60 سال میں وہاں پہ گرینری نہیں آ سکی. تو ادھر کیسے آ جائے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹس موجود ہیں. تھوڑے سے آپ میری بات کو مس انٹرپریٹ کر گئیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ڈیزرٹ میں گریننگ نہیں ہو سکتی یا ڈیزرٹ میں کارپوریٹ فارمنگ نہیں ہو سکتی. ہو سکتی ہے، لیکن واٹر ان اٹس کوانٹٹی اینڈ کوالٹی از دی لانگسٹ پول ان دا ٹینٹ. جب تک آپ کے پاس ٹھیک کوالٹی کا اور ٹھیک کوانٹٹی کا پانی نہ ہو. ہمارے لیے وہ بہت مہنگا ہے، وہ پروپوزیشن بہت مہنگا ہے. کینالز والا نہیں کہ ڈیزرٹ کو سرسبز کرنا بہت مہنگا ہے. نہیں دیکھیے وہ تو آپ کتنے انٹیلیجنٹ ہیں، آپ کر سکتے ہیں اس کو. ابھی بھی میرے حساب سے اس ڈیزرٹ کو اگر آپ ٹھیک پانی کے ریسورس کو ٹیپ کریں تو آپ ابھی بھی اس ڈیزرٹ کو گرین کر سکتے ہیں، اور 1.2 ملین سے زیادہ ایکڑز کو آپ نہیں. جو ان کا گمرو صاحب کا مسئلہ، پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے کہ جی آپ ہمارے سے پانی لے کے کر رہے ہیں، وہ نہیں. وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کون سے سورس کو ٹیپ کر رہے ہیں. آپ کے پاس صرف کینال واٹر کا سورس نہیں ہے، پھر آپ کے پاس اور سورس بھی ہے. جی ایکچولی یہ جس وقت جو میں نے ابھی آپ کو کینال کے پرابلمز بتائے ہیں، یہ پرابلمز گرین پاکستان کے ساتھ بھی ڈسکس ہوئے. 2023 میں میرے خیال میں واپڈا نے ان کو سب سے پہلے یہ کینالز کے اوپر انہوں نے جب پریزنٹیشن دی تو کافی پریشانی وہاں پہ ہوئی گرین پاکستان کو کہ یار اگر کینالز کے بنانے میں اتنے مسائل حائل ہیں، اور پھر یہ سوشل مسئلہ جو ہے یہ تو بعد میں اٹھا ہے سر حل کی طرف. ٹھیک ہے، حل یہ ہے کہ ہم جب انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ مسائل ہیں، تو ہم نے ان کو کہا کہ دیکھیے یہاں پہ ایک اور بھی پانی کا ریسورس ہے جو کہ ان ٹیپڈ ہے، اور وہ دریا کے نیچے بیٹھی ہوئی ریت ہے، اور وہ ریت بہت زیادہ ہے، بہت گہری ہے، اور اس میں میٹھا پانی ہے. اور مگر دریا تو آپ کہہ رہے ہیں سوکھ گیا ہے چولستان کے اندر. ریت میں تو پانی ہے نا نیچے، پانی تو ریت سے نکالیں بجائے کہ ان کے کنالوں کو کھینچیں. بجائے کہ ان کے کنالوں کو کھینچیں. اب وہ ریت کے بیچ میں کتنا پانی ہے؟ ریت کے بیچ میں ہم نے وہاں پہ باقاعدہ اسٹڈی کی. میرے پاس 1 منٹ رہ گیا. بالکل سر، ہم نے باقاعدہ اسٹڈی کی، اور وہ اسٹڈی جو ہے وہ جنرل عاصم ملک تھے اس وقت گرین پاکستان کو ہیڈ کر رہے تھے، انہوں نے وہ اسٹڈی آتھرائز کی. ہم نے اسٹڈی کی کہ ان دریاؤں کی ریت میں کتنا پانی ہے اور اس کو کتنا نکالا جا سکتا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ 34 ملین ایکڑ فٹ پانی صرف ستلج کے نیچے ہے، اور 110 ملین ایکڑ فٹ پانی انڈس کے نیچے ہے.
ہاں اس کے لیے جو سسٹم ہے وہ کینالز کا نہیں ہے، پائپس کا ہے، پمپس کا ہے، اور اس سے یہ چیز جو ہے وہ آگے چل سکتی ہے. رائٹ. سینیٹر گھمرو صاحب، پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں اگر پی ایم ایل این کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلائے؟ کہاں کھڑی ہوئی ہے پیپلز پارٹی ریلیٹڈ ٹو پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے؟ کہاں تک پہنچے ہیں آپ؟ بالکل، یہ ہے ہی فورم، یہی ہے ڈسپیوٹ ریزولیشن فورم جو ہے وہ واٹر اور الیکٹریسٹی کا آئین کے آرٹیکل 155 کے تحت. اس لیے یہ سمپل ایشو نہیں ہے، یہ سمپل ایشو نہیں ہے، یہ بڑا ایشو ہے پانی کا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو سیریسلی فیڈرل گورنمنٹ کو لینا پڑے گا، اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جو سندھ گورنمنٹ کے آبجیکشنس ہیں اس پر جو ہے وہ فارمولیٹ کرنی پڑے گی اپنی پوزیشن، کیونکہ اس میں دو چیز ہوتی ہیں. سر ایک چیز، اگر یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس نہیں بلاتے اور یہ 6 کنالز کو کہہ دیتے ہیں کہ جی چونکہ ارسا نے کہہ دیا ہے کہ یہ 6 کنالز آپ کو مل سکتے ہیں تو مل گئے، تو پھر آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ مختصر سا نہیں، اس میں تو یہ تو بل غیر قانونی ہوگا. یہ تو آئینی میکینزم کو بائی پاس کرنا ہوگا نا. سی سی آئی میں کوئی بھی صوبہ جا سکتا ہے اپنی جو ہے وہ کمپلین لے کر. سر آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ آرٹیکل 150 کے تحت ہم تو بالکل غور کریں گے ہر چیز پر. ہم تو اس کو جو ہے وہ آئینی میکینزم کو کسی کو بائی پاس نہیں کرنے دیں گے. بالکل بائی پاس نہیں کرنے دیں گے. آئینی میکینزم کو پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کرنے دے گی. اور اس میں جو ہے وفاق کے جو صوبوں کے درمیان تعلقات ہیں اس کو بھی خراب نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ آئینی میکینزم موجود ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب آپ کا بھی، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے. آپ نے ایکسپرٹس کی یہاں پہ بات سنی، دونوں جماعتوں کو بھی ہم نے بلایا ہوا تھا. بہتر ہے کہ ایکسپرٹس کے ساتھ، جس طرح کہ پیکا ترمیمی بل جلدی پاس ہو گیا، تو بہتر یہی ہوتا کہ یہ بھی مسئلہ جو ہے اگر یہ ایکسپرٹس کے ساتھ، اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ڈسکس ہو کے معاملات آگے لے کے جائیں تو پی ایم ایل این جو ہے وہ اس مشکل میں نہیں پھنسے گی جس طرح آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.